الرحمن السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ غزہ جنگ بندی کے لیے مکمل انخلاء کی شرائط۔ حماس کا وفد مذاکرات کے لیے قاہرہ پہنچ گیا۔ لداخ سے معاہدے کے تحت چین نے اپنے فوجی پیچھے ہٹا لیے۔ روسی صدر کے مشرق وسطی میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مدد کی پیشکش۔ پیوٹن۔ سعودی وزیر خارجہ نے فلسطینی صدر کی ملاقات اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیل فلسطینیوں کے لیے نسل کشی کر کے غزہ پر قبضہ کرنا کا سوچ رہا ہے۔ محمود عباس۔ لبنان وزیر اعظم نے دبے لفظوں میں حزب اللہ کی مخالفت کر دی۔ لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپ میں مزید 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 2 دن میں تعداد 10 ہو گئی۔ اسرائیلی فوجیوں نے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اخلاقی ضابطوں کی دھچکیاں اڑاتے ہوئے فلسطینیوں کے قیدیوں پر ظلم کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ امریکی الیکشن الان مارکس نے ٹرمپ کے لیے $13 کروڑ سے زائد خرچ کر دیے۔ فلپائن میں سمندری طوفان ٹرامی نے تباہی مچا دی، 40 افراد ہلاک۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 2 کشمیری نوجوان شہید۔ اسرائیلی فورس کا بدترین آپریشن گزشتہ رات بھر غزہ کے علاقے جبالیہ کیمپ میں جاری رہا، جبکہ 23 لاکھ فلسطینی غذائی قلت کا شکار ہو گئے۔ روس کا اعلیٰ سطح وفد اسرائیل پہنچ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات متوقع۔ بھارتی چیف جسٹس کا جاتے ہوئے قوم کو وار روم کا تحفہ۔ ICC کا روسی صدر کو گرفتار نہ کرنے پر منگول کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ مسلمانوں پر بری نظر رکھنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ AGP پردیپ سنگھ کے متاثرہ بیان پر دادو کا سخت رد عمل، کہا بھارت کو نفرت کی آگ میں جھونکنے کی سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے BJP کو انسانیت کا دشمن قرار دے دیا۔ ہندوستان میں دلی میں فضائی آلودگی کی سطح انتہائی خطرناک۔ ہندوستان کا زیر انتظام جموں کشمیر میں نافذ صدر راج ختم۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات آنے والے دنوں میں دوبارہ شروع ہوں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور قطر کے حکام نے کہا ہے کہ غزہ میں ممکنہ جنگ بندی اور غیر حمالیوں کی رہائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بل گیٹس کا کیملا ہیرس کی انتخابی مہم کے لیے $50 ملین عطیہ۔ PTI ملزم کی قیدی وینز حملے، متعدد قیدی فرار۔ دہشت گردی کا ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے وزیر اعظم پاکستان۔ امریکہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے مشرق وسطی میں دہشت گردی گروپ استعمال کر رہا ہے، ترک صدر۔ مردان میں کمرے کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ ملبے تلے دبنے سے جاں بحق ہونے والے میں سے ایک 18 سالہ لڑکی، دوسری 12 سالہ اور ایک 10 سالہ لڑکا شامل ہے۔ اسرائیل کا ایران پر جوابی حملے کا آغاز، ایرانی میڈیا تہران میں دھماکوں کی تصدیق کر دی۔ خارج کلکی مروت میں مسجد پر حملہ، زیر تربیت کیڈٹ شہید۔ کیڈٹ چھٹیوں پر تھے اور نہایت طے ہونے کے باوجود دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور نمازیوں کی جان بچائی۔ ISPR۔ سندھ میں روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی، ملیریا اور چکن گونا کے مریضوں کی تعداد اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی کم ہو کر 6.12% رہ گئی۔ IMF اعتراف اگلے سال 6.10% پر آ جائے گی۔ تہران کے قریب 3 مقامات پر حملے کو ناکام بنایا گیا ایرانی فوجی۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملوں کا آغاز کر دیا، امریکی میڈیا۔ عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کے قریب دھماکہ سنے گئے۔ اسرائیلی فوجی نے 45,000 فلسطینیوں کو زبردستی گھروں سے بے دخل کر دیا۔ حکومت عافیہ صدیقہ کیس میں وفد امریکہ بھیجے گی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان کو معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے IMF سے تقریباً $1 ارب کی مالی معاونت درکار ہے، وزیر خزانہ پاکستان۔ یہ کچھ تھی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔